بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، سامعین اور ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی اس سے واقف ہیں اور اس کی زد میں ہے کہ دنیا کے اندر ایک وبا پھیل رہی ہے جو بہت بڑی بیماری ہے۔ اصل میں میرے عزیزوں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب طرح طرح کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ہم قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں غور کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب سے پہلے جو امتیں گزری ہے، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی بھیانک شکل میں عذاب کو اور اپنے قہر کو نازل کیا۔ اسی طرح آج امت بھی طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہے، اور مبتلا بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ کیوں؟ میرے عزیزوں، اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑا قہر ہمارے زمانے میں اور اب سے پہلے شاید نہ آیا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر محرومی اور اس سے بڑھ کر اللہ کے عذاب کی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے گھروں سے دور کر دیا۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کیونکہ ایمان والا گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے، طرح طرح کے گناہ میں دھسا پڑا ہے، گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارے سروں پر آج بھی یوں نہیں رینگتی کہ یہ اللہ کا قہر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر نازل ہے۔ آج بھی یہ ماہ مبارک، بابرکت مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سڑکوں پر، ہمارے نوجوان ٹیلی ویژن پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جس ماہ مبارک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کی ایک ایک نیکیاں 70 یا 700 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، لیکن ہمارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنے وقت کو اسی طرح ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ روزے رکھتے ہیں لیکن نمازوں کا خیال نہیں کرتے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ نمازوں کا تو خیال کرتے ہیں لیکن تراویح کا خیال نہیں کرتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہمارے لیے کہ یہ بہت ہی بڑا، بہت ہی اہم موقع تھا کہ ہم اس موقع پر اپنے اللہ اور اپنے خدا کو راضی کرتے، اس ناراض اپنے مالک کو راضی کرتے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں روزہ تو بڑے شوق اور بڑی مشقت کے ساتھ رکھتی ہے، لیکن نمازوں کا بھی خیال نہیں کرتی، تراویح کا خیال نہیں کرتی۔ نہیں میرے عزیزو، اس عجز کا
پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اور بغیر اس کی طرف رجوع کرے، بغیر اس سے توبہ اور استغفار کرے، یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل نہیں سکتا۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، انہی کی نحوست سے ہے کہ ہمارے اوپر یہ اتنا خطرناک عذاب مسلط ہے۔ اسی لیے ہم سبھی کو اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ ویسے تو توبہ کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کو پکار لے، اپنے اللہ سے توبہ سچے دل سے کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ہر پاپی کو، ہر گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ آج تقریباً مغفرت ہی کا عشرہ شروع ہو جائے گا، یہ مغفرت ہی کا عشرہ آج شروع ہو جائے گا ہم سب کے لیے، اور بھی بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت چاہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ جس زبان میں بھی اس رب کو پکارتا ہے سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے الفاظ میں استغفار کی دعائیں بتلائی ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم اللہ کو پکاریں تو شاید اللہ بہت جلدی اس گناہ گار بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن بات چل رہی ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ گار کو اس کی دل سے نکلے ہوئے الفاظ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے الفاظوں کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر بندہ ان الفاظوں کے ساتھ یا ان استغفار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان الفاظ میں اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حی اور قیوم ہے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اگر ان الفاظ میں اللہ کو پکار لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم نے علماء کی زبان سے بھی سنا، اور جب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی اہم حدیث آئی جو آپ سب کو سنانی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بڑی توجہ سے اور بڑی غور اور فکر کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، یعنی تمام استغفار کا سردار کون سا استغفار؟ یہ استغفار ہم اور سب سامعین اور ناظرین سب اس استغفار کو یاد کر لے۔ اس کی فضیلت آپ حضرات کو ابھی بتلانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا اعدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوہ لک بنعمتک علی وابوہ بذنبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور میں عرض کیا اور اسی دن
رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بہت ہی بڑا تحفہ ہے کہ اگر ہم سب اس کو یاد کر لیں اور اخلاص کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ، شام کو ایک مرتبہ، صبح کو ایک مرتبہ، کم سے کم اس کو دل کی گہرائیوں سے اگر اس کو پڑھ لے اور اس کا ورد کر گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔